السلام علیکم ناظرین اکرام، یوسف سراج پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید۔ ناظرین، ان دنوں جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں ان میں عام آدمی، ہماری تعلیم، ہمارے اساتذہ، ہمارے بہت سے محکمے، وہ یوں لگتا ہے کہ بالکل بے وقت ہو کے رہ گئے ہیں۔ اور خاص طور پر تعلیم، جو کسی بھی قوم کی ترقی کے لیے، تعلیم کے لیے، استحکام کے لیے بڑی بنیادی چیز ہوتی ہے، اس کو جس طرح سے ٹریٹ کیا جا رہا ہے، خطرہ ہے کہ ہماری آئندہ نسلیں وہ کہیں بے شعور نہ رہ جائیں یا دنیا سے پیچھے نہ رہ جائیں۔ اور پھر استاد، جس کو صرف عام معاشروں میں ہی نہیں، ہمارے دین اسلام میں بھی ایک بڑی خاص اہمیت حاصل ہے۔ اس وقت اساتذہ کو ہم دیکھتے ہیں کبھی سخت سردیوں میں، کبھی چلچلاتی جون کی گرمیوں میں وہ سڑکوں پہ پھرتے ہیں۔ ان کے ساتھ کیا بیتی ہے، کیا ظلم ہوا ہے، اسی کو جاننے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب پروفیسر طارق کلیم صاحب۔ بہت معروف نام ہے اساتذہ کے لیے، بلکہ اب تو تمام محکموں کے مظلوموں کے لیے آواز اٹھانے میں آپ کی شخصیت جانی پہچانی ہے۔ آپ سینئر وائس چیئرمین ہیں گیگا کے اور پیپلا کے سابق صدر بھی ہیں۔ بہت دفعہ میں بھی دیکھتا رہا، آپ بھی دیکھتے رہے کہ آپ تعلیم کے لیے، طلباء کے لیے، اساتذہ کے لیے اور مختلف محکموں کے مظلوموں کے لیے آواز اٹھاتے ہوئے گرفتار بھی ہوئے، بڑی تصویریں بھی وائرل ہوئی۔ تو آج مہربانی ہے پروفیسر صاحب کی تشریف لائے ہیں، ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ حالات کیا ہیں اور اگر یہی حالات رہتے ہیں تو آئندہ ہمارا مستقبل کیا ہو سکتا ہے۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ جی، آپ تشریف لائے۔ مہربانی آپ کی۔ طارق صاحب، میں دیکھتا رہا، یعنی آپ کی کاوش دیکھتا رہا، آپ آواز اٹھاتے رہے اور گرفتاریاں ہوتی رہیں، تصویریں وائرل ہوتی رہیں، اور یہ کیا مسئلہ ہے؟ ایک استاد کو کیا مجبوری بنی ہے کہ وہ اتنی مقدس سیٹ سے اٹھ کر تعلیم جہاں دی جاتی ہے، جہاں بڑے باوقار طریقے سے بیٹھا ہوتا، وہ کبھی سڑکوں پہ کھڑا ہوتا ہے، کبھی اس کو گرفتار کیا جاتا ہے، کبھی اس کی تصویر بڑی تکلیف دہ سلاخوں کے پیچھے ہم دیکھتے ہیں۔ اس میں دیکھیں، یہ پورا اس وقت ہمارا سماجی ڈھانچہ ہی بڑے ایک عجیب صورتحال بن گئی اس کی، اور یہ روز بروز اس کی صورتحال خراب ہوتی جا رہی ہے۔ میں پنجاب کا ملازم ہوں۔ عام طور پہ ہمارے جو ملازمین کی زیادہ تعداد ہے وہ گریڈ 16 تک ہوتی ہے، جن کو نان گسٹڈ کہتے ہیں۔ گسٹڈ تھوڑے سے ہوتے ہیں، جن میں کوئی ڈاکٹرز ہیں، کچھ پروفیسرز ہیں۔ پروفیسر پورے پنجاب میں 18,000 اس وقت۔ کچھ ایس ایس جن کو اسپیشلسٹ کہتے ہیں اسکولوں میں ہوتے ہیں 17، یہ 18، 19، 20 تک چلے جاتے ہیں یہ۔ یعنی ہماری رینج جو ہے وہ اسکیل 1 سے لے کے اسکیل 20 تک اساتذہ کی بھی، اور باقی جو ہمارے نان ٹیچنگ ہے وہ تو جاتے ہی بیچارے زیادہ 16 تک۔ میں بیوروکریسی کی بات نہیں کر رہا۔ اس وقت صورتحال یہ ہے، میں قوت خرید کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ ہمیں قوت خرید کا اندازہ عام طور پہ دنیا میں سونے سے لگاتے ہیں۔ اس وقت پورے پنجاب، جس کی آبادی میں 15 کروڑ تو ہوگی، ایک بھی سرکاری ملازم ایسا نہیں ہے، ایک بھی، جو اپنے ایک مہینے کی تنخواہ میں 1 تولہ سونا خرید سکے، چاہے وہ گریڈ 1 کا ہے چاہے گریڈ 20 کا ہے۔ اگر گریڈ 20 کا سرکاری ملازم اپنی تنخواہ میں 1 تولہ سونا نہیں خرید سکتا تو نیچے والوں کا اندازہ آپ خود لگا لیں ان کی کیا صورتحال ہوگی بیچاروں کی۔ اس وقت کوئی بھی سرکاری ملازم ایسا نہیں ہے پورے پنجاب میں جو ایک کام کرتا ہو۔ یا تو میاں بیوی دونوں کام کر رہے ہیں، تب ان کا گھر کا چولہا جل رہا ہے، یا وہ 2 کام کرتا ہے، صبح 8 گھنٹے دفتر میں کام کیا، اس کے بعد ایسوں کو جانتا ہوں جو ٹیکسی چلاتے ہیں، رکشہ چلاتے ہیں، دکانوں پہ سیلز مین ہیں۔ تکلیف دہ بات ہے، لیکن میں گواہ ہوں اس کا کہ میں ایک ایسے پرائمری ٹیچر کو بھی جانتا ہوں جو چھٹی کے بعد لاری اڈے پر گرم انڈے سردیوں میں اور گرمی میں کلفیاں چل کے بیچتا ہے۔ یہ ہم نے صورتحال کر دی۔ دیکھیں، جب ریاست 8 گھنٹے آپ سے محنت لیتی ہے، آپ سے کام لیتی ہے، تو اتنا دینا چاہیے کہ وہ ان چیزوں سے بے نیاز ہو جائے، کم از کم چولہا جلتا رہے، وہ اپنے بچوں کو تعلیم دے سکے، وہ اس کی چھت، لباس، روٹی کپڑا اور مکان کا مسئلہ تو ہو جائے نا۔ یہ تنخواہ کا مسئلہ ہمارا یہاں تک آ گیا ہے کہ، اور یہ ہمیشہ سے نہیں ہے۔ میں خود میری کئی مرتبہ میری کیریئر میں ایسا ہے کہ میری جو قوت خرید تھی وہ 1.5 تولہ سونا تک بھی گئی اور باقی لوگوں کی بھی گئی ہے۔ لیکن پچھلے 4-5 سال میں ہم یہاں آ گئے کہ کوئی ایک شخص بھی تو ایسا نہیں ہے نا کہ گریڈ 20 تک کا بھی جو 1 تولہ سونا خرید لے۔ اچھا، پھر ایک اور مصیبت، یہ جو گریڈ 16 سے اوپر میں نے جن کی بات کی نہیں ہے، ان کو معاوضہ پورا نہیں دیتے۔ اچھا دیکھیں، آپ دیکھیں کہ آپ کسی کو اپنے گھر مزدوری کے لیے بلائیں، آپ مکان بنانا چاہتے ہیں، آپ کہتے ہیں آؤ میرے گھر میں مزدوری کر دو، 1 ہفتہ مزدوری کرواتے ہیں، تو اسے آپ 1 ہفتے بعد 5 دن کی مزدوری دیتے ہیں۔
تو آپ کو آسان سے آسان لفظوں میں بھی مہذب لفظوں میں ظالم ہی کہا جائے گا. بالکل. ریاست بھی یہی کر رہی ہے ہمارے ساتھ. اچھا وہ کیسے؟ وہ ایسے کر رہی ہے کہ ہمیں وہ کہتی ہے کہ آؤ آپ کو ہم کام کروائیں گے اور آپ کو ہم یہ تنخواہ دیں گے. ہم وہ کام کرتے ہیں, ہمیں سال کی تنخواہ نہیں ملتی, ہمیں 9 مہینے کی تنخواہ, بلکہ 3 مہینے کی تنخواہ ہمارا انکم ٹیکس کٹتا ہے. ٹھیک. میں بھی 3 مہینے کا, میں 9 مہینے لے رہا ہوں تنخواہ میں. یعنی اگر میں ہفتوں پہ لے آؤں تو ہم 1 ہفتہ کام کریں تو 5 دن کا معاوضہ میں دیتا ہے, 2 دن کا معاوضہ میں انکم ٹیکس کاٹ لیا جاتا ہے ہمارا. بھائی ہم آپ کے ملازم, آپ نے ہم سے نہیں کہا تھا کہ بھائی آپ کو ہم اتنے پیسے دیں گے اور اتنے اس میں سے کاٹ لیا کریں گے. یعنی پہلے دے کے پھر خود ہی واپس لیتے ہیں. یعنی اتنی بڑی بات کہ میں نے یہ پوری, یعنی وقت کے ساتھ ساتھ تنخواہ بڑھنے کی بجائے گھٹی ہے, کم ہوئی. 9 مہینے, آپ باقی 3 مہینے ہم کیا کریں, باقی 3 مہینے کیا کریں. میری جو تنخواہ ہے وہ تقریباً 3 مہینے کی, 2.25 مہینے کی تنخواہ مجھے نہیں ملتی. یہ بہت بڑا ایک نقصان ہے. پھر ہمیں ایک اور جو مسئلہ بنتا ہے نا, دیکھیں اگر سب کے ساتھ ایک سلوک ہوتا ہو نا تو تب بھی تکلیف نہیں ہے. بالکل ٹھیک. اب کچھ محکموں کو بہت نواز دیا, عدلیہ کا ہم نام لیتے ہیں, بیوروکریسی کا نام لیتے ہیں, پھر جو سول سیکریٹریٹ کے اندر کام کرتے ہیں ان کا ہم نام لیتے ہیں, جو گورنر ہاؤس میں کام کر رہے ہیں ان کا نام لیتے ہیں. ان کو آپ کچھ اور دے رہے ہیں. ان جیسے جو باہر ہیں یہاں سے, بھائی وہ ایسا کون سا کارنامہ سر انجام دے رہے ہیں جو گورنر ہاؤس میں بیٹھا کلرک ہے یا عدلیہ میں کوئی جو کلاس 4 کا جو وہاں پر چوکیدار ہے, وہ ایسا کون سا کام کر رہا ہے جو میرے کالج کے چوکیدار نہیں کر سکتا. اور تھوڑا بہت تفاوت نہیں ہے, تھوڑا بہت فرق تو ہر جگہ ہوتا ہے. جہاں پہ دیکھیں یہ دنیا کا نظام چلانا ہے, جو ایک ایگزیکٹو کی تھوڑی سی تنخواہ زیادہ ہوتی ہے. مثلا میرا جو ڈائریکٹر ہوگا کالجز کا, جس نے 4 ضلعوں کو مانیٹر کرنا ہے, ایکسٹرا کام بھی کر رہے ہیں, نہیں اس گاڑی بھی چاہیے ہوگی, اسے پیٹرول بھی چاہیے ہوگا, پیٹرول کے پیسے بھی چاہیے ہوں گے, اسے علیحدہ سے اس کی سمجھ آتی ہے ملازم. لیکن جب ایک جیسا ہی ہو تو وہاں یہ سمجھ نہیں آتی. اور اتنا تفاوت ہے کہ مثلا سول سیکریٹریٹ لاہور ہے, اس کے ساتھ ہی دیوار میں ایک اسکول ہے, سارا اسکول ہے, دونوں میں ایک جیسے ملازم. اگر ہم کلاس 4 کی بات کریں تو ان کی تنخواہوں میں 2.5 گنا کا فرق ہے. ٹھیک ہے. آپ مجھے بلوچستان سے آیا ایک, ابھی مجھے بھیجا کسی دوست نے وہاں سے, وہ بھی احتجاج کر رہے ہیں اس پہ کہ جو عام ملازم ہے جس کی بیسک تنخواہ 23,000 ہے, ہمیں ایک بیسک تنخواہ ہوتی ہے, اس کے بعد ہمیں کچھ الاؤنسز دیتی ہے گورنمنٹ. 2 اس نے بندے بتائے, ایک گورنر ہاؤس میں کام کرتا ہے 23,000 بیسک والا, ایک باہر کرتا ہے. جو گورنر ہاؤس والا ہے وہ 1,11,000 لے رہا ہے, اور جو باہر کام کرتا ہے وہ 45,000 لے رہا ہے. اللہ اکبر. اتنا زیادہ فرق ہے. اور اس کے پاس شاید کچھ بخشش کا بھی جو آتے جاتے ہیں کچھ, وہ بھی اس کا بالکل. جو گورنر ہاؤس میں کام کر رہا ہے گریڈ 17 کا بندہ, وہ 1,90,000 لے رہا ہے. جو باہر کام کر رہا ہے وہ صرف 81,000 لے رہا ہے. اتنی بڑی جو آپ کی ڈسپیرٹی ہے, اتنا بڑا جو عدم مساوات ہے, اتنی بڑی جو تفاوت ہے, یہ معاشرے کے لیے کوئی بہت خوشگوار نہیں ہوتا. نہیں, اس سے تو بہت, اس سے بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں. اب دیکھیں میں اور کشمکش پیدا ہوتی ہے, بالکل کشمکش اور ہو رہی ہے. اور اس کو ہم نے 2020 سے اس پہ ہم نے کام شروع کیا کہ ہم نے کہا بھائی یہ ڈسپیرٹی ختم کریں. اچھا یہ ہمیں پتہ ہے 0 تو کبھی نہیں تھی, لیکن اسے کم تو کریں نا کم از کم. 2020 سے ہم نے اس بڑی تحریک چلائی, ہم جیلوں میں بھی گئے, ماریں کھائیں, آنسو گیس, جو بھی ریاست. اچھا کوئی یہ گرفتاری تک بات آتی, مطلب ایک استاد ہے یا ایک سرکار کا ہی ملازم ہے تو بات نہیں اس سے کرنی چاہیے بیٹھ کے کہیں؟ بات کرتے ہی نہیں ہے نا. دیکھیں میں کہہ رہا ہوں کہ روز بروز حالات جو ہے نا وہ آپس میں ہمارے ہاں بہت بڑھتا جا رہا ہے. پہلے ہم بات کیا کرتے تھے, سن لیا کرتے تھے. ہم نے وہ دور دیکھا, عمر میں آپ سے بڑے ہیں ذرا, ہم نے 84-85 سے ایکٹیوزم شروع کر دیا تھا. کوئی اخبار میں ایک کالم کی خبر بھی کہیں صفحہ 3-4 پہ لگ جاتی تھی, گورنمنٹ اس کا نوٹس لیتی تھی, اثر ہوتا تھا. اب آپ پورا فیچر چھاپ دیں, پورا صفحہ چھاپ دیں, پورے صفحے کا اشتہار دے دیں, 1 گھنٹے کا پوڈ کاسٹ کر لیں, کوئی اس پہ اثر نہیں ہوتا. امیون ہو گئے یا پتہ نہیں کیا, یہ فیصلہ کر لیا کہ نہیں سننا. لیکن یہ جو ہے نا سرکاری ملازمین, اس میں بڑا اس وقت پریشان ہے کہ ڈسپیرٹی کا, میں نے کہا نا اس پہ بڑا شور مچایا, بات سننی نہیں. اچھا وہاں پر اسلام آباد میں بڑا 10 فروری تھا 2021 کی بات ہے, بہت شدید. اور اس کے بارے میں اگر آپ کو یاد ہو تو وہ کہا تھا اس وقت کے وزیر داخلہ جو تھے کہ ہم نے یہ ٹیسٹ کی تھی
आंसू गैस कैसी है, वो एक्सपायर्ड थी। ओह उनका रिकॉर्ड में बयान मौजूद है कि हमने ये जो आंसू गैस है ये टेस्ट की थी, ठीक है कि नहीं। हम बताया ना कि यहाँ लाहौर की गलियों में हमने एक्टिविज्म किया है, बाकी जगहों पे किया है। यानी वो स्टूडेंट लाइफ से इंसान है एटलीस्ट, जानवरों पे भी इस तरह की बात हम नहीं की जाती। स्टूडेंट लाइफ से भी आंसू गैस देखा करते थे। तकलीफ देखो, वो कुछ तकलीफ देती है तो उसे इस्तेमाल करते हैं ना, कि वो आंसू आए। वो इतनी को खौफनाक है कि उसमें बहुत परेशान करने, लेकिन फिर भी हमने गवर्नमेंट को मनवा लिया कि हाँ आपका वाकई डिस्पैरिटी है और उसको ख़त्म होना चाहिए। लेकिन ज़ाहिर है उसने कहा ये फिलफौर तो ख़त्म नहीं कर सकते, हम आपको कुछ किस्तों में कर देते हैं। तो पहली दफ़ा उन्होंने 25% दिया, फिर एक दफ़ा अगले साल 22 में 15% दे दिया, उसके बाद फिर रुक गई है। इस दफ़ा बजट में मरकज़ ने अनाउंस कर दिया 30% डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस की जो डिस्पैरिटी है उसको कम करने के लिए हम एक अलाउंस आपको दे देते हैं 30% बेसिक तनख्वाह का। मरकज़ ने ऐलान कर दिया। अच्छा, पहले जो रिवाज था कि जब मरकज़ ऐलान कर देता था बाकी विफाकी इकाइयाँ उसको मान लेती थी, वो भी उसी तरह कर देती थी। उसके बाद सिंध ने, अब मैंने कल देखा कि वो कह रहे हैं कि हाँ हमें मिल गया, बलूचिस्तान में नहीं मिला, हमें पंजाब में नहीं मिला, खैबर पख्तूनख्वा में सिर्फ 15% दिया, उन्होंने पूरा नहीं दिया 30%। अब ये खुद एक डिस्पैरिटी पैदा हो गई, हमारे सूबों के साथ डिस्पैरिटी पैदा हो गई। 15% अब वो नहीं ले, अब और ये सुनने को तैयार ही नहीं है। भैया मैं आपने वादा किया है कि ये वाकई डिस्पैरिटी ख़त्म करनी है। वैसे भी जो डिस्पैरिटी दुनिया में हर जगह है भाई, इक्वलिटी तो नहीं होती ना, कुछ ना कुछ फ़र्क तो होता है। बिल्कुल। तो रियासत का और हुकूमत का काम होता है कि उनको कम करे। अच्छा, एक तो ये यानी बड़ी तकलीफ दह सूरत हाल है आपने उठाई, और ये खुद हमारे वो नुमाइंदे जो पार्लियामेंट बैठते हैं उनका काम क्या है, वो हमारे ये मसाइल देखें, क्यों हमारे उस्ताद को सड़कों पे आना पड़ता है, और वो फिर इस तरह की बात भी करते हैं जनाब आंसू गैस, हम तो चेक ही कर रहे थे। तो चलो शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोगों ने काम किया। लेकिन फिर ये ख़ास तौर पर पंजाब में जो उस्ताद के साथ किया गया है, यानी पेंशन, ग्रेजुएटी, और इसमें यानी सिर्फ ये सूबे ने क्यों इस तरह किया? मरकज़ ने ऐलान किया, लेकिन उन्होंने कहा कि जी हम जो रिटायर्ड अब जो हम भर्ती करेंगे उन पर हम ये लागू करेंगे। ये वैसे समझ में आने वाली बात है। अखलाकन और कानूनन हाँ। यही है। लेकिन पंजाब ने क्या किया, इन्होंने जो भर्ती थे उन पर बेचारों की तवील यानी सर्विस गुजरी जिनसे आपने पूरी जवानी उनकी ले ली, इससे आपने एक मुआहदा किया ना। हाँ। आजिर और अजीर के दरमियान एक मुआहदा हुआ। उन्होंने मुझे कुछ कहा, मैंने पहले बताया कि सरकारी मुलाजिम की तनख्वाहें ज़्यादा नहीं होती। मैंने आप बता दिया आपको कि 20वें ग्रेड को भी 1 तोला सोना नहीं लिख सकता, बाकी वो तो इंतजार कर रहे होते हैं कि आखिर में हमारा जो सबसे बड़ा चार्म इस मुलाजमत का होता है कि हमें रिटायरमेंट के बाद थोड़ा सा कुछ मिल जाता है। और बड़े सारे मसाइल होते हैं, घर बनाना है। तनख्वाह में जी देखें, एक आदमी की तनख्वाह में आज जो मर्जी कर लें आप, कोई बंदा हज नहीं कर सकता, कोई बंदा बच्ची की शादी नहीं कर सकता, यानी यूँ तो सादगी से कर लो, और बात बुराद जो हमारे यहाँ एक मुरवजा तरीका है उस पर नहीं कर सकता, मकान नहीं बना सकता। ये सारे काम वो उठा रखता था अपनी रिटायरमेंट पे। आप हज उम्रा देख लें, जितने लोग सरकारी मुलाजिम जाते होंगे, या 2 मियाँ बीवी काम कर रहे होंगे, या कोई पीछे ज़मींदारा थोड़ा बहुत होगा उस पे से, या कोई और को बिजनेस कर रहा होगा, वो जाते, वरना सिर्फ तनख्वाह के बाद वो नहीं जा सकता। आप देखें, अगर कोई बंदा 1 लाख रुपये तनख्वाह लेता हो, 5 लाख सोने का रेट हो, आप कैलकुलेट कर लें, उन्हें घर भी चलाना है, कितना बचा लेगा उम्र आज के लिए, वो नहीं जा सकता। अच्छा, इस इशू पे नहीं आपकी बात हुई पंजाब हुकूमत से? मतलब वो जो चल रहे हैं लोग, उनको तो दे दे, आइंदा जो करना करे। हमसे देखें, पंजाब हुकूमत से हमारी एक बार बात नहीं हुई। ज़िम्मेदार तरीन लोग हम समझते हैं जो आइनी होते हैं, वज़ीर आला पंजाब है, जो हमारे स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान साहब, हमारी दोनों से एक से ज़्यादा बार बात हुई है। ठीक, हमसे जब हमारी जुलाई 2023 में अक्टूबर 2023 में बहुत शदीद हमारे एक तहरीक चलाई ज़ोरदार किस्म की, तो मैं भी उसमें अरेस्ट हुआ जेल में। तो जेल से में हमारी बातचीत हुई, उस वक्त की जो थी इंटरम सेटअप था, बात हुई। तो इंटरम सेटअप की ज़ाहिर है कोई अहमियत नहीं होती है, असूलन तो नहीं है, वो तो सिर्फ इलेक्शन कराने आए हैं या कोई जो रोज़मर्रा के काम है उसमें चलाने होते हैं। उसमें हमें उस वक्त अभी बनी नहीं, खुद मरियम नवाज़ ने कहा कि मैं इसकी गारंटी देता हूँ जैसे ही हुकूमत में आएंगे हम आपका ये मसला हल कर देंगे। उस वक्त हमें कट लगाया था, हमें कुछ 12 छुट्टियाँ हमें, और जो असातिज़ा हैं और जो असातिज़ा नहीं है, टीचिंग स्टाफ नहीं है, उनको गवर्नमेंट तोहफे में हर साल 48 छुट्टियाँ आराम के लिए देती है। हमें चूँकि गर्मी की छुट्टियाँ हो जाती हैं, हमें ज़रा वो 12 देती है, और उनको 48 छुट्टियाँ। और उनमें एक सहूलत ये थी कि यार तुम छुट्टियाँ अगर नहीं ना करोगे तो हम आपको रिटायरमेंट पे 365 छुट्टियों के पैसे देते हैं। तो उसमें ना वो आप लोग अपने बचा लेते थे, वो 1 साल की छुट्टियों के एवज उन्हें कुछ 10 लाख 15 लाख, हमें कुछ और थोड़े ज़्यादा पैसे मिल जाते थे, एक आसरा हो जाता था। इंटरम सेटअप ने जो इलेक्शन कराने आया था उसने इस पर कट लगा दिया।
جس کا مینڈیٹ ہی نہیں تھا. بھائی آپ تو اس کام کے لیے نہیں آئے, آپ تو صرف الیکشن کروانے آئے ہیں, یا آپ جو روزمرہ معاملات ہیں اس میں آپ نے صرف تنخواہیں ریلیز کرنی ہے, چھوٹے موٹے کام کرنے, آپ اس لیے تو نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو وہی کاٹ دیں, جیبیں کاٹ لیں. جیبیں آپ نے سب کر دیا. پھر حکومت نے جو تنخواہیں بڑھائی مرکز نے بجٹ میں, پنجاب نے اعلان کر دیا, یہ پنجاب نے انکار کر دیا مرکز کا ماننا کہ انٹرم سیٹ اپ نے, جو اصل حکومت جو واقعی حکومت تھی اس وقت مرکز میں اس شہباز شریف صاحب تھے, انٹرم نہیں تھا. یہاں انٹرم آ گیا تھا کیونکہ یہاں اسمبلی ڈیزالو ہو گئی تھی, تو انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا. ملک احمد خان پھر پڑے اور پھر ہمارا مسئلہ حل ہوا. اس پہ جو ہم نے اچھا وہ حل ہو گیا تھا. ہاں وہ اور چیز تھی کوئی تھوڑی سی, وہ یہ تھا کہ اس نے وہ زیادہ بڑھائی تھی, یہاں کم بڑھی. ٹھیک, ہم نے کہا برابر کریں. تو وہ جب ہم ادھر گئے, مریم نے ہمیں وعدہ کیا, اور پھر 8 فروری 2024 کو الیکشن ہوئے. 6 فروری کو میڈم نے خود ہمیں بلایا. اچھا کیا ہے, اور پھر یقین دہانی کرائی. ملک احمد خان نے اس سے چند دن پہلے, میں خود وہاں موجود تھا, پہلی ملاقات جو اکتوبر میں جیل کے بعد وہ میں موجود تھا ہر ایکسلنسی میڈم وزیر اعلیٰ کے ساتھ. تو انہوں نے کہا پھر جو 6 فروری کو میں مدعو تھا, میں جا نہیں سکا, اس میں بھی یہی طے ہوا کہ جی ہمیں آنے دیں, ہم جیسے ہی آئیں گے یہ مسئلہ حل کر دیں گے. اب ہم بڑے خوش مطمئن کہ اب ایک وڈ بھی وزیر اعلیٰ اور ایک بندہ کہہ رہا ہے, وہ اگر کہہ رہا ہے پھر ہمیں اور اس سے بڑی ضمانت کون دے گا ہمیں. بالکل ٹھیک. اچھا وہ ہوا, الیکشن میں وہ آیا, بجائے اس کے کہ ہمیں یہ مسئلہ حل ہوتا ہمارا لیو انکیشمنٹ کا, 2 دسمبر 2024 کو ہماری پینشن اور گریجویٹی پر بھی ڈاکہ ڈال دیا. اتنی بڑی تخفیف کر دی جو ناقابل برداشت ہے. لیکن میں نے کچھ منصوبہ بندی کر رکھی تھی, مجھے پتا تھا کہ یار یہ میری چادر ہے, میں نے اتنے پاؤں پھیلانے. بالکل ٹھیک. آپ مجھے پہلے بتاتے کہ یار چادر آپ کی اتنی بڑی نہیں, اتنی, میں اپنے پاؤں اس حساب سے پھیلا لیتا, میں اپنا گزارا کر لیتا, یا میں اس پیشکش کو, گورنمنٹ کے پیشکش کو قبول ہی نہ کرتا. بالکل ٹھیک. دیکھیں یہ بھی حقیقت ہے, اور زندگی ایک ہی ہے نا, میں کہیں اور لگا لیتا. میں کہیں لگاتا. آپ نے اپنی صلاحیتوں کو کیش کروانا ہے. ممکن ہے پرائیویٹ سیکٹر مجھے بہتر میری صلاحیتوں کی قیمت ادا کر دیتا. بالکل صحیح. میں نے اس کو اس لیے لیا کہ ہم جو ہم ریٹائرمنٹ کے بعد کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑے گا. اتنے پیسے میرے پاس ہوں گے کہ میں اپنی دوائی خرید لیا کروں گا, میں اپنے کپڑے بنوا لیا کر لوں گا, میں اپنے پوتے پوتیوں کو عیدی دے دیا کروں گا. کل اتنا ہی تھا میرا, بچوں کی شادی کرتا ہوں. بالکل. اب اتنا بڑا جو کٹ لگ گیا, میں آپ کو اندازے سے بتاتا ہوں کہ جو بندہ 1 دسمبر 2024 کو ریٹائر ہوا ہے, اگر اس کو 50 لاکھ ملے تو اسی جیسے کو اگر وہ 2 دسمبر 2024 کو ریٹائر ہوا ہے اس کو ملیں 16-17 لاکھ روپے. اگر اس کو مل رہی ہے 1.5 لاکھ پینشن تو اس کو مل رہی ہے 80-90 ہزار پینشن. اتنا بڑا فرق آ گیا ہے, یہ خود ایک ڈسپیرٹی پیدا ہو گئی. اچھا باقی صوبے نہیں کر رہے. اچھا ہم ہر ماہ اپنی تنخواہ سے کہ وہ بھی کٹواتے ہیں گروپ انشورنس, کچھ پیسے چاہے تھوڑے کٹواتے ہیں ہمیں, وہ کوئی پتہ نہیں کہاں جاتے ہیں. وہ باقی صوبے جو ہیں KPK بھی اور بلوچستان بھی, ریٹائرمنٹ کے وقت وہ پیسے جو بنتا ہے اس کو اپنے ملازم کو وہ ادا کر دیتے ہیں کہ یہ آپ کی انشورنس کے پیسے لے لیں. ہمیں وہ بھی نہیں ملتے. سب سے زیادہ جو اس وقت محروم سرکاری ملازم ہے وہ پنجاب کا ہے. سندھ والے جو ہیں ان کو وہ ہم سے ویسے ہی کوئی 30-35% تنخواہیں زیادہ لے رہے ہیں. اب دیکھیں نا, ایک یہاں پر ایک بات یوسف, دیکھیں ہماری جو محترمہ مریم نواز شریف ہیں بڑے فخر سے کہتی ہیں کہ پنجاب سب سے ترقی یافتہ, سب سے. بھائی یہ ترقی یافتہ کون کر رہا ہے؟ ہم کر رہے ہیں نا. اگر تعلیم ملازمین ہے نا, ہم ملازم کر رہے ہیں نا. اگر تعلیم بہتر ہے کس کی وجہ سے؟ ہماری وجہ سے. اگر صحت کی یہاں پہ سہولتیں بہتر ہیں تو ہماری وجہ سے. بالکل ٹھیک. اگر صحت و صفائی ویسے اوور آل سسٹم بہتر ہے تو ہماری وجہ سے. ہم یہ کام کر رہے ہیں, خود تو نہیں کر رہے. بالکل ٹھیک. یعنی یہاں کا جو سرکاری ملازم ہے وہ زیادہ پروفیشنل ہے, وہ زیادہ دیانتدار ہے, زیادہ ڈیڈیکیٹڈ ہے, زیادہ تندہی سے کام, پڑھا لکھا آدمی ہے. یعنی جتنے ہم PhD پروفیسر موجود ہیں شاید باقی صوبوں میں اتنے PhD پروفیسروں کی پرسنٹیج نہیں ہوگی جتنی پنجاب میں. نہیں تعلیم مانتے ہیں صاحب, پنجاب کی تعلیم باقی صوبے خود تسلیم. میں اگر ماضی میں, اب میں ریٹائرمنٹ میں بیٹھا ہوں, میں اگر 1990 میں بات کروں جب میں اسکول میں بطور سائنس ٹیچر بھرتی ہوا تھا, 30 کلومیٹر کا سفر میں روز کر کے جاتا تھا. ٹھیک ہے, اور جس قسم کے ویگن میں جاتا تھا یہ ہمیں پتہ ہے, اور وہ دن میں ایک ہی چلا کرتی تھی, اور اس کے اندر ہم کس طرح ٹھونس کے جاتے تھے. وہ محمود و یاز اس ویگن میں سب ایک ہوتے تھے, اور پھر اس میں ہم گرمیوں میں بھی جاتے تھے, دھندوں میں بھی جاتے تھے, اور پڑھاتے بھی تھے. اور وہاں کے پڑھے لکھے طالب علموں کو اس علاقے میں ڈلیور کیا ہم نے, اور بچے بہت آگے گئے. پھر واپس اسی طرح پھر کالجز میں پڑھایا, بڑا دور دور جا کے جتنا بھی ہم ان پٹ دے سکتے تھے ہم نے دیا. بالکل. اچھا طارق صاحب, یہ کیا وجہ ہے کہ بات ہوتی ہے, بات بنتی ہے, وعدہ ہوتا ہے,
کون سی قوت ہے جو سب کچھ تہس نہس کر دیتی ہے، ملیا میٹ کر دیتی ہے؟ دیکھیں، ہم جمہوریت کے لیے جو بہت سارے دلائل دیتے ہیں نا، ان میں سے بہت جو ایک اہم دلیل ہے نا، جمہوریت تو بہت سارے اعتراض ہیں، مجھے خود اعتراض ہوں گے، لیکن ایک دلیل ایسی ہے کہ یہ بہرحال یہ طرز حکومت وہ ہے جس میں پبلک سینٹیمنٹ کو دیکھا جاتا ہے۔ بہرحال کسی نہ کسی حد تک حکمران، چاہے صدارتی نظام ہو، چاہے ہمارا پارلیمانی نظام ہو، اس میں ووٹ کی ضرورت پڑتی ہے۔ پبلک سینٹیمنٹ کو بھی دیکھتے ہیں کہ پبلک کیا چاہ رہی ہے، پبلک ناراض نہ ہو جائے، ہم نے پھر 5 سال بعد 4 سال بعد ان کے پاس جا کے ووٹ مانگنے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ناراض ہو جائیں اور ہمیں ووٹ نہ ملے، ایک لالچ جو بھی ہے کہیں یہ ہو رہا ہے۔ اب یہ میرا موضوع نہیں ہے، نہ مجھے اس پہ تنقید کرنی چاہیے، لیکن کہیں شاید ایسا ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ جو اس وقت ہماری سیاسی اشرافیہ ہے انہیں شاید ہمارے ووٹوں کی ضرورت نہیں رہی، وہ کوئی ایسا نظام لانا چاہ رہے ہیں، ورنہ جس نے الیکشن لڑنا ہے نا وہ یہ نہیں کر سکتا، وہ یہ نہیں کر سکتا۔ اور پھر پارلیمانی جمہوریت میں خاص طور پہ جہاں پر آپ نے حلقے کی سیاست کرنی ہے، ایم این ایم پی نے ایک چھوٹے سے حلقے میں لوگوں سے رابطے میں رہنا ہے، ملنا ہے، اس سے ملنا ہے، شادی بیاہ میں جانا ہے، ان کے جو ڈیرے ہوتے ہیں وہ بڑے آباد ماشاءاللہ ہوتے ہیں، لوگ آتے جاتے ہیں، وہ افورڈ ہی نہیں کر سکتے اتنا بڑا تفاوت اور ڈسپیرٹی، اتنا وہ برداشت نہیں، مجھے سمجھ آ گئی، وہ افورڈ ہی نہیں کر سکتے۔ آپ نے اشارہ کر دیا، کوئی نہ کوئی چیز ہے کہ ہم اس آئین سے ہٹ رہے ہیں شاید، جس کا نقصان ملک کو ہو رہا ہے، پبلک کو ہو رہا ہے۔ ہم ایک سوشل کنٹریکٹ ہوا ہے نا ہمارا ان کے درمیان، ہم اس پہ پابند ہے، ہمیں کچھ وعدے کیے گئے ریاست کی طرف سے، ہم نے تسلیم کیا، ہم نے ریاست انہیں بھی پورے کرنے چاہیے۔ تو اس میں کچھ دو طرفہ ہے۔ اب یہ اس میں ہم جو ہمارے ذمے ہیں ہم وہ کر بھی رہے ہیں، اس سے زیادہ کر رہے ہیں۔ میں نے بتایا نا کہ ہم سال کام کرنے تو 9 مہینے کے لے رہے ہیں۔ نہیں، بہت خوفناک معاملہ۔ اچھا جی، یہ نا پرائیویٹائزیشن کی طرف جا رہے ہیں ادارے، آپ لوگ تو پریشان ہی تھے نا، اساتذہ، پروفیسر یا ملازمین، تو اب تو وہ اسکول بھی مطلب کہ دے رہے ہیں یا کہہ رہے ہیں بیچ رہے ہیں یا پرائیویٹ کر رہے ہیں، اس کا کیا آپ دیکھ رہے ہیں امپیکٹ؟ پرائیویٹ دیکھیں، اس میں سب سے بڑا امپیکٹ تو یہ ہے کہ دیکھیں حکومت کا جو سب سے بنیادی کام ہوتا ہے یا اس کا جو ایک مرتبہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو اب ٹیکس کلیکشن کا اختیار ہے، اس کو ایک مینڈیٹ ملتا ہے، بنیادی طور سے ٹیکس کلیکشن کا مینڈیٹ ملتا ہے، اور وہ ٹیکس کلیکشن جو ہے پھر اس نے کہیں استعمال کرنی ہوتی ہے۔ اب 2-3 ہیں، 4 ہم کہہ لیں چلیں جی، وہ شعبے ہیں جہاں پر حکومت نے اپنا کمایا ہوا جو ریونیو ہے اکٹھا کیا وہ خرچ کرنا ہوتا ہے۔ وہ ہم سے وہ آئین کی جو بات کریں وہ ہم سے 4 بنیادی ذمہ داری لیتی ہے۔ ایک تحفظ کی، امن و امان کی، جان و مال کے تحفظ کی ذمہ داری قبول کرتی ہے سیکورٹی کی، دوسری وہ ذمہ داری کرتی ہے انفراسٹرکچر کی، تیسری وہ تعلیم کی، اور چوتھی صحت کی۔ آج ہم اگر بیت الکلف بیٹھے ہوں، جس ڈھنگ کی سڑک پہ چڑھ جائیں اس پہ علیحدہ سے پیسے دیتے ہیں۔ ہاں بالکل، جی ٹی روڈ پہ چڑھیں، پنڈی سے جائیں، پتہ کتنے کا پیسے دینے پڑتے ہیں۔ بلکہ وہ تجویز بھی آئی تھی کہ ہر پتہ نہیں 30 کلومیٹر کے بعد یہ بنا دینا چاہیے۔ اچھا، زیادہ تر لوگ اپنے بچوں کا علاج پرائیویٹ کرواتے ہیں۔ لوگوں کو پہلے ہی آپ نے ایسے حالات پیدا کر دیے کہ ان کو آپ نے پرائیویٹ اسکولوں کی طرف راغب کر دیا، اور امن و امان کے لیے کہتے ہیں سیکورٹی گارڈ اپنے رکھو۔ تو پھر یہاں پہ ایک سوال بڑا بنیادی پیدا ہوتا ہے کہ آخر ریاست کے پاس، یا ریاست میں نہیں کہا، چلو حکومت کے پاس ٹیکس کلیکشن کا جواز کیا؟ وہ کس لیے ٹیکس کلیکٹ کر رہی ہے؟ کیوں دیں ہم انہیں ٹیکس کیوں دیں جب ہم نے یہ سارے کام بھی خود کرنے ہیں؟ یہ نا انسان کی چونکہ ذرا ضروریات پیچیدہ ہوتی ہیں، وہ سارے کام خود نہیں کر سکتا، وہ سارے پیسے اکٹھے کر کے ایک مرکز کو دیتے تاکہ نظم اجتماعی چلتا رہے۔ اگر وہ انہوں نے نہیں کرنا تو آخر ان کے پاس یہ کیا ہے؟ جواز ہی نہیں بچتا کوئی۔ تو یہ تو لینا چاہیے، اور اس کے بھی بڑے مسائل پیدا ہوں گے۔ آپ ایک ایسا طبقہ اس کے اندر کر دیں گے شامل اس سارے سسٹم میں کہ جو آپ کے قابو میں نہیں رہے گا۔ اب کتنے دن آپ ان کو اپنے مرضی کا سلیبس پڑھوا لیں گے؟ وہ کیا پڑھائیں گے، کیا نہیں پڑھائیں گے، آپ ان پہ کنٹرول نہیں کر سکیں۔ اور یہ اب دنیا میں یہ تقاضا شروع ہو گیا ہے کہ دیکھیں اب تعلیم چلے گی بنیادی طور پر، سچی بات تو سرمایہ دار کے پاس۔ سرمایہ دار کہتا ہے کہ میں اپنی مرضی کے بچے خود پیدا کر لوں گا، آپ پریشان نہ ہو، مجھے جتنے جیسے قسم پیسے بندے چاہیے ہوں گے، مجھے اگر کمپیوٹر کے ایکسپرٹ چاہیے ہوں گے میں اپنی مرضی کے بنا لوں گا، مجھے اگر میز کرسی بیٹھے کام کرنے والے چاہیے ہوں گے تب بھی میں بنا لوں گا، اگر مجھے چاہیے ہوں گے مکینک میں وہی بنا لوں گا، میں خود بناؤں گا۔ مجھے پتہ ہے، آپ کو نہیں پتا، اخلاقیات سے کوئی زیادہ آپ کو نہیں پتا نہیں ہے کہ کس قسم بندے مجھے چاہیے۔ اب آپ بڑے بڑے اداروں کے نام بھی لیتا ہے، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ یہی کرتے ہیں کہ آپ چھوڑیں، ہم آپ کو اچھے، اور ان جو فائنل سیمیسٹر میں
बुकिंग हो जाती है, इंडस्ट्री कहती है कि ये बंदा मुझे देने, जो टॉप करेगा मुझे भेज दें, क्योंकि वो उनकी सरमायादार की ज़रूरत को समझते हैं वो इदारे। अब ये सरमायादार जब आ जाएंगे तो मेरा अपना ख्याल ये है कि तालीम के दरवाजे आम आदमी के लिए बंद हो जाएंगे। अल्लाह। बिल्कुल, इसके अंदर इसमें कोई हमें वो नहीं होनी चाहिए। अच्छा तारक साहब, यहाँ ना आपने बीच में जिक्र किया कि उस दौर में जब आपने पढ़ाया ना, जब वैगन पे जाते थे, वो बड़ा क्लासिकल एक उस्ताद था और बड़ा जज्बा था। अच्छा, उसमें आपने यकीनन देखा होगा कि ये जो दूर दराज के इलाकों में हैं, गुर्बत ज़्यादा स्टूडेंट हैं, उनमें बड़े ब्रिलियंट बच्चे निकलते थे और वो फिर मुल्क में ब्यूरोक्रेसी में हर जगह नाम पैदा करते थे। किसी का भी नाम ले लें, साफ़ी का नाम ले लें, डॉक्टर अब्दुल कदीर का नाम ले लें, कहाँ प्राइवेट इदारों में पढ़े। अच्छा, ये जब सरमायादार सिर्फ उमरा के लिए, अशराफिया के लिए तालीम कर देगा तो वो जहानत तो ज़ाया होती रहेगी, मुल्क कहाँ जी। जाएगा? उनके लिए देखिए ना, उनको अगर साल में जितने बंदे चाहिए उतने तैयार करेंगे ना, बाकी को उनको तो नहीं, वो जहानत भी बिल्कुल, जिनकी जहानत का म्यार भी उनके मुताबिक होगा, मुल्क का नुकसान होगा। वो अगर कोई बहुत ज़हीन फ़लसफ़ी है तो वो सरमायादार को सूट ही नहीं करता। वो कोई बहुत अहम अदीब शायर है, उसकी जहानत है। देखें, इस वक्त भी अगर हम देखें ना यूसुफ, जितनी तालीम है, अब सिलेबस उठा के आपके बच्चे होंगे, बहन भाई पढ़ रहे होंगे, अब सिलेबस देखें, या हमारे सरकारी इदारे भी इस वक्त जो हम पढ़ा रहे हैं ना, वो पढ़ा रहे हैं कि एक अमीर आदमी को मज़ीद अमीर कैसे करना है। ये बैंकिंग में क्या पढ़ा रहे हैं, कॉमर्स में क्या पढ़ा रहे हैं, इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ा रहे हैं, आईटी में क्या पढ़ा रहे हैं, सारी तालीम इसी के मुताबिक है। इवन जो एक मैथ्स कॉम पढ़ के आता है वो भी एक चैनल वाले को अमीर करने के लिए आता है ना, कि यार मैं मेहनत करूंगा, मेरी मेहनत का हक क्या है। मुझे वो एडवर्ड सईद याद आ गए जो कहते हैं कमर्शलिज्म को हमने तालीम का नाम दे दिया। ले दे के दो शोबे थे ऐसे जो आम आदमी के बारे में सोचते थे। इकोनॉमिक्स के बारे में मशहूर है कि इकोनॉमिक्स का मौजू वो शख्स है ही नहीं जिसका पैसा नहीं है। बिल्कुल ठीक। जिसके पास पैसा होगा, मुआशियात का मौजू वो शख्स है, ये मशहूर एक बात। जिसके पास नहीं, वो मुआशियत का मौजू ही नहीं है। अब उसमें ले दे के दो शोबे थे जो आम आदमी सोचते थे, एक अदब और दूसरा फ़लसफ़ा। और दुनिया भर में सबसे ज़्यादा इन पे सवालिया निशान लगे हुए हैं, सबसे इनको डिस्करेज करते हैं, इनकी हौसला शिकरी करते हैं कि ये क्यों पढ़ रहे हो। आप किसी बच्चों का कुछ शौक से, कोई ज़हीन आदमी हमारा चाहे कि मैं फ़लसफ़ा पढ़ना चाह रहा हूँ, उसके माँ बाप ही नहीं पढ़ने देंगे, या कोई ज़हीन आदमी चाहे कि मैं लिटरेचर पढ़ूँ तो नहीं पढ़ने देंगे। अच्छा, इसके लेकिन असरात तो होते हैं ना, बहुत शदीद असरात हैं, बहुत मनफी असरात पड़ते हैं। देखिए ना, ये मैंने जितनी भी बात की है ना, असल रियासतों में ये जो कौमी रियासतें बनी ना, इसके अंदर वाकई ज़रूरत पैदा हो कि रियासतों का ये काम होना चाहिए कि ये लोगों के अदम जो मुसावात है उसको ख़त्म करें, डिस्पैरिटी ख़त्म करें। एक बराबर को ख़त्म तो नहीं हो सकती, लेकिन उसको मैनेज करें, उसे काबिल कबूल बना दे ज़रा। ये जो है ना, ये इस दौर में हमारे यहाँ ये जो तफावत और अदम मुसावात और डिस्पैरिटी है, ये बड़ी खौफनाक। ये मैं कह दूँ, ये पहले भी हमने बात कर ली ना इसमें, कि डिस्पैरिटी से एक अदम जो मुसावात है, इससे एक बुहरान पैदा होगा। दूसरा बुहरान जो अपने पेंशन ग्रेजुएटी ख़त्म कर दी। आप 18,000 लोग रिटायर होते हैं, अब 18,000 अल्लाह माफ़ करे भिखारी इंडक्ट करेगा सोसाइटी में। जब बेहतरीन वक्त था उसका, जब वो नौजवान था, जब बासलाहियत था, जब उसमें तवानाई थी, उस वक्त उसे काम लिया। जब उसे आपके सहारे की ज़रूरत पड़ी, जिसका उसने टैक्स अदा किया आपको, बिल्कुल सही, 3-3 महीने की तनख्वाहें अपनी साल में से ली, उस वक्त उससे बैसाखी छीन ली, उसे छोड़ दिया जाके भाई जाए। तारक साहब, ये पता कितनी ख़तरनाक बात है। यानी मुझे वो रेफरेंस याद आ गया, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक ज़िम्मी को देखा। ज़ाहिर है वो गैर मुस्लिम जो टैक्स दे के रहते हैं, तो वो बूढ़ा शख्स था और भीख मांग रहा था कहीं खड़ा। तो हज़रत उमर ज़ाहिर है वो एक एडमिनिस्ट्रेटर भी थे, स्टेट्समैनशिप तो ज़ाहिर है। उन्होंने कहा कि क्या बात है, इसको क्या ज़रूरत पड़ी। उन्होंने कहा जी, ये जो हुकूमत को टैक्स देना है तो वो ज़ाहिर अब कमा नहीं सकता, तो बूढ़ा हो गया, तो उसके लिए क्या करेगा। ये वो जो हालत हुई हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला, उन्होंने कहा यार हमने क्या किया, यानी हमने इनकी जवानियाँ खा ली और बुढ़ापे में इनको जलील करने के लिए छोड़ दिया। तो सारा डेटा इकट्ठा किया गया, कितने इस तरह के हैं, फिर उनको यानी माफ़ किया गया। अच्छा, यानी अगर इस्लामी रियासत में गैर मुस्लिमों के साथ ये सलूक होता है कि अगर आपने उनकी जवानी खाई है तो बुढ़ापे पर रहम खाएं, तो अपने लोगों के साथ और असातिज़ा के साथ और अपने मुलाजमीन के साथ ये कर रहे हैं। आप एक मिसाल देखें, दुनिया भर में जो भी किसी का हो मज़हब, क्रिसमस पे तो खैर आप देखते हैं पूरी दुनिया में एक एक्टिविटी होती है, और जो लोग इस मज़हब को मानने वाले हैं उनको कुछ रिलीफ दिया जाता है, रियायत दी जाती। हमें असातिज़ा को ना कुछ थोड़ा सा टैक्स कम लिया जाता, हमसे थोड़ा सा कम लेते थे, 25% कोई कम लेते थे। एकदम ख्याल आया कि उनको भी बराबर करो, बहुत कमा लिया इन्होंने, बहुत कमा लिया, बराबर कर दिया। अब बराबर कर दिया तो किसी पिछली तारीख से कर दिया, पिछली तारीख से कर दिया। अब वो बकाया बन गया,
लाख 1.5 लाख रुपए। और किस महीने में हमसे लिया वापस वो? बकरीद के महीने में, जब बहुत ज़रूरत थी जब और एक बकरीद खुशी का थी, मौका था बहुत। जब बकरीद थी, जब मैंने अपने लिए कपड़े बनाने थे, अपने बच्चों के लिए कुर्बानी का कोई कुर्बानी का बंदोबस्त जानवर, उस महीने, और बड़ी मेहरबानी की कि 2 महीनों में तकसीम कर दिया कि आपको एकदम 2 लाख रुपए आप पे आ पड़े, आपको आपके वो उसमें ही नहीं है, शेड्यूल में नहीं है कि यार मैंने ये 2 लाख किसी का दे रहा हूँ, पता ही नहीं कि मैं किसी का मकरूज़ हूँ। एकदम आपको एक मैसेज आया कि जनाब आप तो हमारे मकरूज़ हैं, 2 लाख रुपए दीजिए, और वो बंदा ऐसा मांगने वाला है, वो ऐसा ही जिससे आप बहस भी नहीं कर सकते, बिल्कुल जाहिर उस है, आपने देना है, रियासत से और लड़ नहीं सकते। आपने वो दिया। और किन दिनों में दिया? जब बकरीद थी। ये गैर मुस्लिम रियासतें भी, इवन शायद अगर ये यूरोप में भी होता और उन्हें कोई बता देता कि सर ये ईद और बकरीद पे ये लोग ज़रा यानी वो ख्याल करते, तो वो ऐन मुमकिन है वो भी ईद बकरीद के महीनों में ये ना लगाते, वो भी कहते अच्छा ये ईद बकरीद गुजार लो, उसके बाद हम कर देंगे। यहाँ तो ये तक रहम नहीं किया। लेकिन मसला वही है कि शायद इस सब मैं ये समझता हूँ एक उस्ताद की हैसियत से कि जो पॉलिटिकल एलीट है और हमारे दरमियान राब्ता, कहीं कम्युनिकेशन गैप है, कहीं बात पहुंच नहीं रही, तो उससे ये मसाइल बहुत ज़्यादा पैदा हो रहे हैं। अगर मुकालमा होता रहे, बात होती रहे, और वो अच्छे हुक्मरान होते हैं जो सुबह उठ के शायद अखबार पढ़ लेते हैं। मेरे ख्याल हमारे यहाँ ये रिवायत भी नहीं कि सुबह उठें अखबार देखें कि लोग क्या चाह रहे हैं, पब्लिक पल्स को देखें, लोगों का मिजाज क्या है, लोगों की ख्वाहिशात क्या है। मैं एक दफ़ा एक बड़े ज़िम्मेदार फ़र्द के पास बैठा, तो मुझे कहने लगे कि दरअसल रियासत ने तय कर लिया कि हमने ब्लैकमेल नहीं होना। कैसी बात है? अच्छा, मैंने कहा यार एक रियासतें भी ब्लैकमेल होती? मैं कहा एक बच्चा रो रहा है, मुमकिन है वो ब्लैकमेल कर रहा हो, लेकिन ऐन उसकी मुमकिन तो भूख लग रही हो। हाँ, ज़रूरत तो देखें। ऐन मुमकिन तो भूख लग रही हो, आपने सिर्फ एक ब्लैकमेलिंग के शुबे में उसको भूखा मार दिया। मैं ये अभी मैंने कल भी कहीं बात की, जुलाई 2023 की बात है, हम यहाँ लाहौर में इंतजार करें, हम 5 दिन बैठे अंडर दी शेड, टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड था, सिर्फ जिंदा रहने के लिए अपना पानी 50,000 लीटर पानी रोज़ चाहिए था। हम वहाँ बैठे हुए थे मांग, ये कोई शौक होता है। लेकिन जब इंसान को उसकी ज़रूरत वाकई उसे यहाँ तक ले आए कि वो कहता है कि भाई ये मेरे, अगर मैं बिस्तर में बैठा या मैं घर बैठा तो मुमकिन है मुझे कल की रोटी भी ना मिले, तो उस वक्त फिर मसाइल बहुत पैदा हो जाते हैं। तो इसको समझना चाहिए कि ज़रूरी नहीं ब्लैकमेलिंग, बिल्कुल सही, ये किसी को भूख भी लगी हो सकती है। बिल्कुल। तारिक साहब बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको बरकत दे, और ये भी यानी अपने काज के लिए, अपने मिशन के लिए। मेरा एक जुमला मैं कहूँगा कि हमारे कोई बहुत पेचीदा मुतालबात नहीं है, हमने 2 मुतालबात, और जो बहुत ही कहीं हमसे बैठ के बात कर लें। नंबर 1, रियासत सबसे बराबर सलूक करे, डिस्पैरिटी ख़त्म करे, और दूसरा जिन शराइत पर भर्ती किया है उन्हीं शराइत पर हमें रिटायर कर दे, हमें और इनसे कुछ नहीं देना। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया। देखिए जी, ये बहुत सिंपल कर दिया, समराइज़ कर दिया तारिक साहब ने, और मैं समझता हूँ कि ये तो वादे के इफ़ा का तकाजा है, ये तो हमारे ईमान का तकाजा है। यानी कोई भी हो, ईमान तो है ही, कोई रियासत हो, कोई शख्स हो जो वादा करता है, मुसावात लाएँ जो एक ही तरह के काम कर रहे हैं लोग, और जो वादा किया वो पूरा करें, वरना वादा खिलाफ बददियानत होता है, ख़ाइन होता है, और इसका दुनिया में भी कोई अच्छा रिवार्ड नहीं मिलता, आखिरत में भी अच्छा नहीं मिलता। रियासत के बारे में सुनते रहें कि वो माँ जैसी होती है, अब एक दावा किया भी जा रहा है कम से कम पंजाब में, तो उसे पूरा किया जाए। ये असातिज़ा हैं, बड़े अजीम लोग हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।